صاحب جو کہ انڈیا میں ہوتے ہیں، بہرحال ان کی جو کتابیں ہیں، اب اس وقت جو ان کی تحریریں آ رہی ہیں، تو یہ میری اب اپنی ذاتی رائے ہے کہ ایسے شخص معلوم ہوتے ہیں کہ جسے آپ کہیں کہ مخبوط الحواس ہو چکے ہیں. وہ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو قرآن کی اشاعت ہے یہ بھی ایک یہودیوں کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی اشاعت نہیں ہوئی تھی، طباعت نہیں ہوئی تھی، نہیں لکھا گیا تھا، تو بہت آگے نکل چکے ہیں. وہ جو آپ کہیں نا کہ ایک خاص معاملہ تھا ان کا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب سے قریب جائیں، جو اس دور میں تھا بس اس تک رہیں، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب فتنہ ہے یہودیوں کا. تو یہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں. بہرحال یہ کوئی صالح سوچ نہیں ہے، صالح فکر نہیں ہے. اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے. یہ عقل اور نقل کی کشمکش کے حوالے سے بھی اب اور زیادہ آپ کا ذہن اس کے اندر وسعت آئی ہے، اور اس بات کو سمجھنا اب آسان ہو گیا ہے کہ اب محفوظ راستہ کیا ہے. فتنہ بننے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور یقیناً بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اس ساری بحث کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ بانی محترم نے بیان کیا. اس پہ پہلی بات یہ آئی کہ اسلاف کے ساتھ ایک دلی محبت اور عقیدت و احترام کا رشتہ، یعنی کوئی ایسا تصور نہ ہو کہ ہم اس اسلاف سے اپنا رشتہ کاٹ دیں تو پھر ہم کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہیں، بے لنگر کے جہاز کے مانند ہیں، اور کسی بھی چرب زبان شخص کے اس کے زلف کے گراگیر کے اسیر ہو کر اور کسی فتنے کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو اسلاف سے کاٹ دیا. اہم ترین بات یہ ہے. نمبر 2، بات آئی تھی کہ بانی محترم نے علماء سے گزارش کی تھی کہ وہ کچھ فقہی معاملات کے اندر اور وہ تلفیق بین المذاہب کے حوالے سے کچھ نرم ہاتھ رکھیں، اور اس کا جو اینڈ رزلٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخری موقف بانی محترم کا یہ سامنے آیا اس کے بعد کہ جو اصحاب علم ہیں انہیں یقیناً اس بات کی گنجائش دینی چاہیے کہ وہ مختلف معاملات کے اندر فقہوں میں جو چاروں فقہ ہیں ان میں جو انہوں نے اپنے موقف کے لیے دلائل دیے ہیں ان دلائل کو سامنے رکھ کر اور ان کو کمپیئر کر کے اور ان کے وزن کے حوالے سے ایک ججمنٹ قائم کرتے ہوئے کسی پر ترجیح دے سکتے ہیں، اور کسی ایک مسئلے میں اگر فقہ حنفی کی وہ پیروی کر رہے ہیں تو کسی دوسرے مسئلے میں فقہ شافعی کو انہوں نے بنیاد بنا لیا اور کسی تیسرے میں فقہ حنبلی کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن عوام الناس کے لیے ایک ہی مسلک کی تقلید وہی عافیت کا راستہ ہے. قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا موقف تھا وہ علماء کے سامنے پیش کیا، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ علماء نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ان کی اس بات کی تصویب ہو گئی. گویا علماء کی تقریر، اس پر کوئی منفی بات نہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب کا وانی محترم کا اس کے حوالے سے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے جو بھی منہج ہے اور جو ان کی سوچ ہے اس کی تائید، عمومی تائید ان کو علماء سے حاصل. چوتھا نقطہ یہ ہے پیج 41، علماء کرام سے ربط و ضبط. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس دور فتن میں ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ناآشنا اور ملحدانہ نظریات و افکار، تہذیب و تمدن اور نظام ہائے زندگی کے باعث پوری دنیا میں فساد رونما ہو چکا ہے. انسانیت تیزی کے ساتھ ہلاکت خیزی کی طرف چلی جا رہی ہے. امت مسلمہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت اللہ اور دعوت الخیر کے لیے برپا کی گئی تھی، وہ خود خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے. لہذا اس دور میں کرنے کا اصل کام ہے نوع انسانی کو دعوت توحید و ایمان دینا اور توحید علمی و عملی کو بالفعل قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. اسی کا نام تکبیر رب ہے، اسی کا نام اظہار دین الحق علی الدین کلہ ہے. اب جو بھی دعوت اور تحریک اس مقصد کو لے کر اٹھے اس کے سربراہ اور رفقاء کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کہ وہ علماء حق سے ربط و ضبط رکھیں گے، اپنے اوقات اور مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان کی خدمت میں حاضری دیں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کریں گے، معلوم کریں گے کہ ان کے مغالطے کیا ہیں اور ان کے خدشات کی نوعیت کیا ہے.
کیونکہ یہ بات آئی تھی کہ اگر علماء حق کی جانب سے تشویش کا اظہار ہو ہمارے اس کام کے بارے میں، ہماری اس فکر کے بارے میں، خاص طور پر تصورات دینی کے حوالے سے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو اگنور کرنا یہ اپنا ہی نقصان کرنا ہوگا. پھر ان سے جا کے ملنا چاہیے. اپنا موقف، ہو سکتا ہے ہماری بات ان تک صحیح نہ پہنچی ہو اور وہ آدھی بات پہنچی اور انہوں نے کوئی غلط رائے قائم کی، اپنے موقف کی وضاحت کریں، ان سے رہنمائی لیں اور اس کو اگنور نہ کریں. اور اگر علماء حق 2 4 3 4 جن سے بھی آپ ملتے ہیں اور سب ایک ہی رائے آپ کو دے رہے ہیں تو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ ہے ان کا موقف. معلوم کریں کہ ان کے مغالطے کیا ہیں، ان کے خدشات کی نوعیت کیا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں کوئی غلط بات پہنچا دی جاتی ہے، ہمارے موقف کے متعلق انہیں مغالطے دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی سے راویوں پر اعتماد کر کے ان غلط خبروں کو درست مان لیتے ہیں. اس لیے کہ جو شخص خود نیک نیت ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی حسن ظن کا معاملہ کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. حسن ظن ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے، ہر ایک کے معاملے میں. اب اس کے بارے میں ایک بات انہوں نے لکھی بھی ہے کہ کیسے ایک مغالطہ ہو گیا تھا بیعت کے طریقے کے بارے میں. ایک صاحب نے کوئی غلط بات پہنچا دی بعض علماء تک، لیکن بعد میں جب وضاحت ان کو کی گئی تو پھر انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا، اس لیے کہ انہیں بات پہنچائی غلط گئی تھی. اس کی ایک وضاحت یہاں پر ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا. 5ویں بات، علماء حق کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش. 5ویں اور آخری نقطے کے متعلق میں پوری دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ میرا موقف یہ ہے کہ ہر وہ دعوت جو اقامت دین کو اپنا ہدف بنا کر کھڑی ہوئی ہو، اس کے لیے صرف وقتی تدبیر کے طور پر نہیں بلکہ قلب کی گہرائیوں سے لازم ہے کہ علماء حق کا اعتماد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے. وقتی تدبیر کے طور پر نہیں، یعنی یہ کہ کسی ایک وقت کسی ایک مسئلے میں علماء کی تائید حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے کسی خاص ایک معاملے میں، لیکن یہ کہ یہ نہیں بلکہ مستقلاً یہ ہونا چاہیے. بانی محترم یہ فرما رہے ہیں بلکہ قلب کی گہرائیوں سے لازم ہے کہ علماء حق کا اعتماد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک امت کے اندر دین کا کوئی مؤثر کام نہیں کر سکے گا جب تک وہ ان علماء کا اعتماد حاصل نہ کرے جن کے متعلق اسے یقین ہو کہ، اب علماء کون سے ہیں اب یہ سن لیجئے، علماء حق بانی محترم بیان کر رہے ہیں، اسے یقین ہو کہ ان میں للہیت ہے، خلوص و اخلاص ہے، تقویٰ ہے، ان میں انانیت اور نفسانیت نہیں ہے. چھوڑ دیجئے ان کو جو علماء سو ہیں، جن کو اپنی گدیوں کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جنہیں یہ اندیشہ ہر وقت پریشان کیے رکھتا ہے کہ ہمارے گلے کی بھیڑیں ٹوٹ کر کسی اور کے گلے میں شامل نہ ہو جائیں. جہاں تک علماء حقانی کے اندیشوں اور خدشات کا تعلق ہے، یہ حقانی کے لفظ کو نوٹ کیجیے گا، مراد اس ہے علماء حق. مدرسہ حقانیہ کوڑا کھٹک کے پڑے علماء کا ذکر نہیں ہو رہا کہ صرف وہی اس سے مراد ہے، ان میں بھی علماء حق ہو سکتے ہیں. تو علماء حقانی کے اندیشوں اور خدشات کا تعلق ہے، ان کے اسباب تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جب بھی ان کے سامنے ان کے پورے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا جائے گا اور ان سے مستقل و مسلسل ضبط و ضبط قائم رکھا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ان کی تائید اور ان کی دعائیں ضرور حاصل ہوں گی. یہ ہے کس چیز کے لیے لاہ عمل کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ بننے سے بچائے اور اسی دین پر قائم رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے اور تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہے. کہ دین اصل میں وہی ہے. باقی جو متجددانہ خیالات ہیں، ان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے اپنے موقع میں پختہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں ان پر ان کی گمراہی واضح نہیں ہوتی. یہ بدقسمتی ہے اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اصل حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کر دی ہے. بات ہوئی تھی کہ ایسے علماء کے نام بتائے جائیں، کچھ سوال بھی آئے. میں نے تو ایک ذکر کیا تھا مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کو محترم بانی محترم نے تنظیم کی حلقہ مستشارین میں بھی ان کو شامل کیا تھا. یعنی کچھ لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ ہمارے لٹریچر پر نظر رکھیں گے اور اگر کہیں اونچ نیچ پائیں گے تو دینی فکر کے اعتبار سے، تصورات دینی کے اعتبار سے بالخصوص، تو وہ ہماری نشاندہی کریں گے اور ہماری اصلاح کریں گے. اور وہ ہمارے ہی خلاف اگر اس حوالے سے کوئی مضمون بھیجیں گے تو ہم اپنے رسالے میں شائع کریں گے.
یہ اس کا اہتمام بانی محترم نے کیا تھا اور حلقہ مستشارین، اور اس میں اس کا آغاز یہیں سے ہوا تھا کہ مولانا سعید حامد میاں کو، جو عالم بھی بہت اونچے تھے اور علماء کی صفوں میں ان کا بہت اونچا مقام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی حیثیت بھی بہت اونچی تھی، تو وہ ایک اپنے وقت کے بہت ہی عظیم المرتبت ایک شخصیت تھی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی چند علماء تھے جن سے یہ رابطہ رکھا گیا۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے، آپ میں سے بھی جیسے اب ہمارے ساتھی پنڈی گھیب کے مرتضیٰ جو ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ میرا تجربہ یہ کہ میں پہلی مرتبہ کوڑا کھٹک گیا تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو مجھے چونکہ معلوم تھا کہ محتمم تو ہے اس کے اصل میں سمیع الحق صاحب، اور سمیع الحق صاحب سیاسی میدان کے آدمی ہیں، ان کے بارے میں جو آراء ہیں اور صحافتی حلقوں میں جو باتیں مشہور ہیں تو اس کا ایک منفی، بہت ہی شدید منفی تاثر بھی تھا۔ میرا خیال تھا وہاں پہ علماء بھی اسی طرح کے ہوں گے، لیکن وہاں جا کے بات کھلی اور بعد میں پتہ چلا کہ چوٹی کے علماء اس مدرسے میں ہیں۔ یہ ان کے والد صاحب نے قائم کیا تھا دارالعلوم حقانیہ، اور میرے استاد مولانا الطاف الرحمن بنوی صاحب جن سے میں نے دست نظامی کی بنیادی کتابیں پڑھی تھیں، وہ مجھے لے گئے تھے، تو وہاں کے جو چیف مفتی ہیں مفتی سیف اللہ صاحب، ان سے ملاقات کرائی تو وہ مجھ سے ایسے ملے ہیں، میں بالکل ایک سمجھ رہا تھا کہ ایک منفی کیفیت کے ساتھ گیا تھا وہاں، وہ ایسے ملے جیسے برسوں سے جانتے ہیں اور بہت ہی اپنائیت سے ملے، بہت ہی اپنائیت سے، میرے لیے انتہائی غیر متوقع۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کا ندائے خلافت اور میثاق پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں ہر وقت۔ یعنی انہوں نے اتنی تحسین کی ہے کہ جو اس کے لیے جو مبالغہ کیا جائے وہ کم۔ تو اسی طرح وہ ایک اسی مدرسے کے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب بھی ہیں، بعد میں ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہ بھی فکری اعتبار سے بہت قریب مجھے نظر آئے، اور وہ بھی محترم ڈاکٹر صاحب کا اتنا ریگارڈ کرتے ہیں کہ یہ جب ترجمہ قرآن کی جو پہلی جلد شائع ہوئی تھی بیان القرآن کی، اور وہ پشاور کی انجمن کے تحت شائع کی گئی اور اس کی تقریب رونمائی کی، تو وہاں پر آئے ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا تھا مولانا شیر علی شاہ صاحب۔ یہ بہت ہی نیک نام شخصیت ہیں اور بہت ہی قابل احترام ہے صوبہ سرحد کے علماء کے اندر، بڑے سینئر آدمی ہیں۔ کچھ عرصہ انہوں نے سعودی عرب میں بھی گزارا ہے، تو عربی بول چال بھی اور اس پر عربی کمانڈ وہ بھی ان کی غیر معمولی ہے، جو کہ عام علماء کی نہیں ہوتی۔ وہ عربی زبان کو سمجھتے تو بہت اچھا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم بھی اچھا کر لیتے ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن یہ اس پر وہ قدرت کلام بھی خوب رکھتے ہیں۔ اور یہ جو تحریک طلبہ و طالبات لال مسجد کے بعد بنی تھی، اس کے یہ امیر، چنانچہ اس حوالے سے بھی ہم نے کئی ملاقاتیں کی ہیں ان سے، بہر کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے بڑی تحسین کی ہے اس پروگرام کے اندر، وہ شریک ہوئے تھے ہمارے۔ یہ سارے جو ہیں ویل وشرز ہیں۔ اسی طرح ایک اور عزا خیل کا ایک مدرسہ تھا، وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ مدارس ہیں وہاں پر، وہی علم اس کا جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے اور بڑے درویشی کے انداز میں، ہمیں تو معلوم نہیں کہ کتنے مدارس ہیں، اور ان کے بھی جو اکابر تھے وہ اتنی محبت سے ملے ہیں کہ بیان سے باہر۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور وہ جن لوگوں تک بات پہنچتی ہے، جہاں ہمارے رسالے جاتے ہیں، جو غور سے دیکھتے ہیں، وہ بہت اچھی رائے رکھتے ہیں، اور آپ اگر ان سے ملیں، بعض اوقات کہیں کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے، کسی نے کوئی غلط بات پہنچائی ہو، لیکن الحمدللہ کہ علماء حق بھی ہیں، اگرچہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے انہیں چراغ رخ زیبا لے کر، لیکن یہ کہ وہ موجود ہیں اور وہ اس پورے کام کی تائید کرتے ہیں، تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور دعا گو ہیں، جیسے کہ بادی محترم نے کہا، جن کو آشیرواد حاصل نہیں ہوگی تو کوئی تحریک پنپ نہیں سکتی۔ علماء حق کی دعائیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، اور اس کا مجھے عملی تجربہ ہوا جو میرے لیے بالکل ناقابل توقع تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بعد میرا مزید انشراح بڑھا ہے اس چیز کے اوپر کہ الحمدللہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اب باقی سیاسی لیول کے اوپر جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں تو میں اتنا شدید جذبات رکھتا ہوں کہ زبان بند ہی کروں تو بہتر ہے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ وہ بدترین علماء، شر من تحت ادیم السماء، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو کردار ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے کہ جو علم دین کے نام پر جہالت ہی پھیلا رہا ہے۔ دیہات کے اندر یہ بریلویت، اصل بریلویت کیا ہے کچھ نہیں، لیکن دیہات میں جو لوگ اس بریلویت کے حامل ہیں وہ کیا
دین کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ میلے ٹھیلے عرس، بس یہی دین ہے کل، کھانا پینا، حلوے مانڈے، کسی کے ہاں مرگ ہو جائے ان کے لیے ان کی چاندی ہو جاتی ہے کہ اب 40 دن تک کسی نہ کسی بہانے روز کھانا پہنچے گا، نظام ایسا بنا دیا۔ یہ اپنی جگہ ہے یہ سارے معاملات، لیکن دوسری طرف وہ علماء کے جو اس چیز جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا، حفاظت دین کا ذمہ تو اللہ نے لیا، لیکن عالم اسباب میں جن کو ذریعہ بنایا ہے، وہ ہے کہ جو آپ کو بتائیں گے تصور دین کے حوالے سے کہ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی، کہیں آپ حدود سے تجاوز نہیں کر رہے۔ ہمیں اپنے خود بعض اوقات حدود کا پتہ نہیں ہوتا، حدود کا بھی علم علماء ہی کو ہے، کب ہم کراس کر جائیں کہیں، تو یہ چیز جو ہے اس کو عام آدمی جو ہے نہیں جان سکتا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ بابر چودھری کو سننے والے کو ڈاکٹر اسرار احمد کے درس میں اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اور وہ اسی طرح ان کا گرویدہ ہے، عام آدمی کو کیا پتا۔ یہ جو ہے کہ یہ ہے بہت حساس مسئلہ کہ دین کے اندر کوئی بھی اگر نئی بات شامل کر دی، نیا تصور، بدعت جو اصل بدعت ہے، اسی سے تو یہ سارے متجددین برآمد ہوئے جنہوں نے فتنے پھیلائے اور امت کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا کیا بہت بڑے پیمانے پر۔ تو ہمیں تو اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، خود اپنے آپ کو فتنہ بننے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں محترم بانی محترم پر بہت سارے احسانات کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس چیز کا بھی شعور عطا کیا، اور علماء حق کے حوالے سے بھی ایک متوازن علماء کہ وہ بھی ہیں، علماء سو بڑی تعداد میں، لیکن علماء حق بھی ہیں، ان کا کردار کیا ہے اس کو ایکنالج کیا جائے۔ یہ بھی ایک حد درجے کا توازن جو انہیں عطا ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل اور رحمت میں سے ہے۔ ورنہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس نے کہا کہ مولوی جو ہے وہ علامہ مشرقی، انہوں نے مولوی کے بارے میں جو رائے دی تھی ابھی آپ نے سن لی، وہ ایک کیٹیگوری کر لیں، اور اس میں بڑا لطف ہے ویسے کہ آپ سب کو کنڈم کر دیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، ہمیں پتا ہے دین کا، اس میں بڑا لطف ہے، اس میں یوفوریا بھی پیدا ہوتا ہے، ہم ہیں دین کے حامل اور دین کو لے کر چلنے والے اور دین کو سمجھنے والے، باقیوں کو کیا پتا۔ لیکن یہ کہ اس سے وہ یوفوریا تو حاصل ہو جائے گا، ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی، جذبات بھی زیادہ آپ کے جو ہے وہ بھرپور ہوں گے، لیکن جا رہے ہوں گے غلط ٹریک کے اوپر، فائدہ کیا؟ تو ہم جس مقصد کے لیے اٹھے ہیں اس کے حوالے سے یہ رہنمائی اور اس کا یہ اہتمام بانی محترم نے کیا، تقریر کو چھاپا، اس کو جماعت شیخ الہند کتاب میں شامل کیا، اور اب تک ہمارے لٹریچر میں جو علماء کے بارے میں موقف ہے وہ یہی ہے، اور اس کو پھر علماء تک پیش بھی کیا گیا، اور اس پر ان کی کامنٹس بھی آئے۔ چنانچہ اسی سے اگلے سال 84 کی یہ بات ہے، 85 میں، اور یہ آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں، اور آپ سے امید رکھوں گا کہ مزید سوالات بھی اس پر نہ کریں، اس کا جو اصل ایسنس ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور وہ یہ ہے کہ 85 میں بانی محترم نے تقریباً انڈو پاک کے 100 علماء کے نام خط لکھا تھا، اور اپنے تصور دین کا ایک جامع تحریر 4 ورقہ جو ہے وہ سب کو پیش کیا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہ تصور دین ہے، اس پر ہمیں رائے دیں۔ تو آنے والے علماء 25 تھے، اس کی بھی ساری تفسیر اس اجتماع کی، اور وہ ہمارا سالانہ اجتماع بھی تھا۔ اس موقع کے اوپر 5 دن تک یہ کانفرنس رہی، انڈیا سے بھی کچھ علماء آئے، وحید الدین خان بھی آئے تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی علماء کئی جو ہیں وہ انڈیا سے بھی آئے، پاکستان سے بھی آئے، اور پھر یہ کہ ان میں سے بہت سو نے اس کی تائید کی، اور بعض جو ہیں ان کے کسی نہ کسی جو پہلے سے مخالف تھے یا کسی اور انداز سے، اس سارے کا تذکرہ موجود ہے۔ علماء نے بحیثیت مجموعی جو ہے اس کی تائید کی ہماری الحمدللہ، اور یہ بانی محترم کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے فکر کو علماء کے سامنے رکھ دینا بہت بڑی بات ہے، اور یہی ہے اصل میں بنیاد کہ واقعی ہم اپنے ہمیں وہ غرہ نہیں ہے اس بات کا کہ یہ ہمارا فکر و فنو نہیں، ہم اس کو علماء کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ دین کے ساتھ خلوص کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے، اور اس کی ساری تفصیل وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب میں شامل ہے، اور وہ خود بانی محترم نے اس کی ساری تفصیل لکھی ہے کہ کتنے علماء آئے، کیا کیا نکات پیش کیے، اور ہمیں حکم یہ تھا کہ سب
سنو گے، زیادہ سے زیادہ کوئی سوال آخر میں کر سکتے ہو. اور بانی محترم نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا کہ میں تو بولوں گا ہی نہیں. یہ بھی غیر معمولی بات ہے. اور بولے بھی وہ صرف ایک جگہ انہوں نے اپنا یہ اصول توڑا تھا، وحید الدین خان صاحب کی گفتگو کے اوپر. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ وحید الدین خان نے، ان کا فکر یہ ہے کہ جہاد کچھ نہیں، انہوں نے صلح حدیبیہ کو بنیاد بنایا. انہوں نے کہا دیکھیں قرآن نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا. اس سے پہلے کتنے جہاد ہوئے، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق اور بے شمار، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نتیجہ نہیں ہوا. صلح ہوئی، وہ فتح مبین تھی. صلح سے سارے مسئلے حل ہوئے. تو اصل میں جنگ اور قتال ہے ہی غلط، راستہ ہے ہی صلح. یہ ان کی تقریر کا حاصل تھا. تو بانی محترم نے کہا کہ میں ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر صلح ہی اصل مطلوب و مقصود ہے تو 2 سال کے بعد جب صلح کسی وجہ سے ٹوٹی ہے اور قریش کے سرداروں نے پوری کوشش کی ہے کہ تجدید ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کیوں نہیں کی؟ تو اس پر انہوں نے کہا نو کامنٹ. کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. بہرحال وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا وہ جو کانفرنس تھی. تو اس کا بھی آپ کبھی تفصیل پڑھیے گا اسی کتاب کے اندر. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جس دین کی خدمت کی اس نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہماری حقیر سی کوششیں اس میں لگ رہی ہیں، اس میں ہمیں صحیح راستے پر اور اعتدال کے انداز سے آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا